امیہ ابن خلف اس کے غلام تھے حضرت بلال، اتنا مارتا تھا، ایسا بھی کرتا تھا کہ گردن میں رسی ڈال کر اور چھوکروں کے حوالے کر دیا، انہیں گھسیٹو، جیسے جانوروں کی لاشیں گھسیٹی جاتی ہیں ایسے مکے کی سنگلاخ گلیوں میں حضرت بلال کو گھسیٹا جاتا تھا، اور جسم جو ہے پھٹ رہا ہے، لہو لہان ہو رہا۔ پھر ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چت لٹا دیا، اوپر نیچے زمین توے کی طرح جل رہی ہے، اوپر آسمان سے بھاری آگ برس رہی ہے سورج کی، اور پھر ان کے سینے کے اوپر ایک بھاری پتھر بھی رکھ دیا۔ اس حال میں بھی ان کی زبان سے نکل رہا ہے احد 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 احد، یہ استقامت ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ تربیت ہو رہی ہے، اس کو جھیلو، برداشت کرو، اس کو برداشت کرو بغیر کسی ریٹیلیشن۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے، کہا گیا کہ کرتا اتار دو، اتار دیا، لیٹ جاؤ، ننگی پیٹھ ان انگاروں پر لیٹ گئے۔ اس کا تصور کیجئے، اسی سے وہ کھال جلی پشت کی، پھر وہ چربی پگھلی، اس چربی سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے، جھیل رہے، برداشت کر رہے۔ یہ در حقیقت یہ اس درجے تعذیب المسلمین کا یہ دور ہے، اتنا شدید۔ یہی خباب بن الارت بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم حاضر ہوئے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اس وقت خانہ کعبہ کی کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، دوپہر کا وقت ہوگا، جدھر سایہ تھا وہاں لیٹ گئے۔ یہ گئے، کہتے ہیں خباب بن الارت، ہم گئے حضور، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ الا تدعو لنا، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ اب تو ناقابل برداشت ہو رہا ہے معاملہ، اتنا ٹارچر، اتنی پرسیکیوشن، اتنا تشدد کیسے برداشت کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پر غصے کے اور ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم بہت جلدی کر رہے ہو، تم سے پہلے تو ایسا بھی ہوا کہ کسی صاحب ایمان کو لاتے تھے اور زمین میں گڑھا کھود کر آدھا اس کا دھڑ اس کے اندر دبا کر اور پھر اس کے سر پر آڑی رکھ کر چیرنا شروع کرتے تھے اور دو حصوں میں بانٹ دیتے تھے، لیکن پھر بھی وہ قائم رہے اور انہوں نے کفر کی طرف مراجعت نہیں کی۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کے بڑے بڑے کنگھے لے کر ان سے ہڈیوں کے اوپر سے گوشت کھرچ لیا جاتا تھا، اور ایسا بھی ہوا کہ آگ کے الاؤ جلا کر ان میں زندہ جو ہے جھونک دیا گیا۔ یہ تو قرآن مجید میں ہے، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود۔ آپ نے فرمایا جلدی نہ کرو، صبر کرو، جھیلو۔ خدا کی قسم وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا، اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، لیکن ابھی تمہیں جھیلنا ہے، برداشت کرنا ہے۔